اے عورتوں، اے خواتین، اے میری بندیوں، تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو. سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو. علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے. تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل، عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو. یہ ہے اسلام. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے کہ وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں؟ چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سو رہا ہے، سوتا مرتا برابر سو رہا، اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی. فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علل اعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحد جرحد جرحد. حضرت جرحد اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت، دیکھیے جملہ اور اس میں لفظ کیا؟ عورت. ان الفخذ عورت. اے جرحد، اما علمت، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمت، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ اما علمت، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت، کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھول کے لنگی اوپر ہو گیا، وہ وضو کر. بھائی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے. اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے
یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے. لو یہ دو بار عورت عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت. اور عورتن عورت. المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں. اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا. اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے. ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے. ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو. اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں. المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے. النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا. غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں. قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے. سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں. اس میں خدیجہ بھی شامل ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں. نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں. اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی وائفز، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من
النساء, تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو, ان کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو, اگر تم اللہ والی ہو تو, اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول, اے نبی کی بیویوں, اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی, اس لیے اے نبی کی بیویوں, جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے, گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو, بات چیت کر سکتی ہو, لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول, تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن, میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے, لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے. اگر تم نرمی سے بات کرو گی, اگر تم سویٹ بن کر, سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے, عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے, وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا, طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا, اپنے مائنڈ میں لے آئے گا. اے نبی کی بیویوں, جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے, تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں, اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے. یعنی شاید یہ سوچ لیں, ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے, رانگ نمبر لگ گیا. ہم کو پڑھا رہے ہو, یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے